نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ احباب ذی وقار، عید الاضحیٰ قریب ہے۔ اہل ایمان سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی اپنی قربانی کے جانور لا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اہل ایمان کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قربانی کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو اس کے گوشت اور نہ اس کے خون، البتہ پہنچتا ہے تو اس کے حضور ان کا تقوی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جل وعلا قربانی کا بیان فرما رہا ہے، اور انداز یہ ہے کہ جو لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں ان جانوروں کا گوشت یا ان کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ قربانی کرنے والوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو۔ ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، لہٰذا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب تعالیٰ کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا آقا فرماتے ہیں کہ اس کو خوش دلی سے کیا کرو۔ محترم حضرات، مقام غور ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے یعنی خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں عید کے دن قربانی نہیں کرتا، یعنی جانور ذبح نہیں کرتا، اتنے روپے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، کسی فلاحی ادارے کو دے دیتا ہوں تو مجھے قربانی کا ثواب مل جائے گا، تو ایسے بندے کی یہ سوچ غلط ہے، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ عید کے دن قربانی کے جانور کا خون بہانا جو ہے یہ ضروری ہے۔
ہر دور میں نام نہاد اہل دانش یہ کہتے رہے کہ ان 3 دنوں میں اتنی بڑی تعداد میں قربانی کے جانوروں کا ذبح کرنا ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے، غیر اقتصادی عمل ہے اور وسائل کا ضیاع ہے۔ اور پھر ایک مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جو پیسے آپ قربانی پر خرچ کر رہے ہیں اتنے پیسے کسی فلاحی ادارے کو دے دیں، کسی ہسپتال کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ یہ ایک مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن حضرات محترم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ اقلیت پسندی کی مظہر ہے۔ ہر چیز کو مادی نفع اور نقصان کی کسوٹی پر پرکھنا نہیں چاہیے، بلکہ سنیے کہ یہ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ابتدائے مخلوق سے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں یہ قربانی کسی نہ کسی صورت میں چلی آ رہی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا قربانی کے دنوں میں یعنی بڑی عید کے دنوں میں انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، تو لہٰذا حضرات محترم جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم قربانی کو مادی اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ قربانی کے جانور کا گوشت، اس کی کھال خراب ہو رہی ہو اور کوئی اس کا طلبگار نہ ہو، بلکہ اس سلسلہ میں ہمیں 1 انار 100 بیمار کا منظر نظر آتا ہے۔ قربانی کے جانور کی چربی، اوجری، آنتیں، سری پائے اور دوسرے مختلف اعضاء لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ثابت ہوا مادی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو جانور کو ذبح کرنا ہی مسئلے کا حل ہے۔ احباب ذی وقار، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اٹھ کھڑی ہو، اپنی قربانی کی طرف اور قربانی کر۔ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا تو تمہارے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو حضرات محترم ذرا غور فرمائیے، پھر مخدومہ کائنات، خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ صائمہ قائمہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا عرض کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ اعزاز صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری فاطمہ، ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ حدیث پاک الترغیب صفحہ 154 اور جلد 2 میں موجود ہے۔ تو ثابت ہوا قربانی وہ عظیم نیکی ہے کہ خون کا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اب آخر میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو قربانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اکثر یہ ہے کہ نمود و نمائش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قربانی کے اندر بھی نمود و نمائش کا عنصر پایا جا رہا ہے۔ انتہائی قیمتی جانوروں کی
میڈیا پر تشہیر کی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو یہ روح قربانی کے منافی عمل ہے۔ ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ دکھاوے کی عبادت منہ پر ماری جائے گی، اور اس کے علاوہ تصویر کا دوسرا رخ بھی سماعت فرما لیجئے۔ آج کل غربت اور امارت کا تفاوت بڑھتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں نچلے طبقے والوں میں مایوسی کی فضا بڑھ رہی ہے، جبکہ ہم تو پہلے ہی کرونا وائرس اور ٹڈی دل کی زد میں ہیں۔ لہذا قربانی کا جانور لیں، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، مگر نمود و نمائش کے چکر سے باہر آ جائیں، بلکہ جب قربانی کا جانور خریدیں اس کی خدمت کریں، اس کو ذبح کریں۔ جانور خریدنے سے ذبح کرنے تک دل و دماغ میں اسی چیز کا عنصر پایا جا رہا ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں یہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں قربانی کی صورت میں، یہ میں کوئی نمود و نمائش کے لیے نہیں، یہ دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، میری حیاتی، و مماتی، اور میری مماتی، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب ذی وقار دعا ہے رب تعالی ہمیں اس قربانی کے ضمن میں جو ہماری شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات دیے، جو حکم فرمائے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔